أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتهائی زیادہ معزز محترم مقتدر محتشم قابل عزت قابل احترام سامعین و ناظرین اور میری آواز کو سننے والی باپردہ باحیا میری مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ سب سے بہترین بات اور سب سے خوبصورت بات اس بندے کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلائے. اور قرآن نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کیا اس بندے سے بھی بہتر کسی کی بات ہو سکتی ہے جو بلائے اللہ کی طرف، یعنی اللہ تعالی کے بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کے اندر لے آئے. اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہوتی ہے. داعی کا یہ کام ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کے اندر لایا جائے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کیا اس شخص سے بھی زیادہ بہتر کسی کی بات ہو سکتی ہے جو بلائے اللہ کی طرف وَعَمِلَ صَالِحًا، اور یہ نہیں کہ دوسروں کو بلائے اور خود عمل نہ کرے، بلکہ وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی نیک عمل کرے. یعنی لوگوں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اپنا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے متاثر ہو کر اس کے اوپر عمل کرنے پر مجبور ہو جائیں. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ کیا تم لوگوں کو جو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہو لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہو؟ کیا تم شعور نہیں رکھتے کہ جس چیز کی طرف انسان دوسرے کو دعوت دے سب سے پہلے اس کے اوپر خود عمل پیرا ہو، پھر اس کے قول کے اندر اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جانا یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں تھا کہ وہ صرف کہہ دے کہ اے اللہ میں تو تیرا فرما بردار ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال، کردار، اخلاق، اطوار سے بتائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں. بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک جتنے بھی اعمال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، پھر جب داعی دعوت دیتا ہے اور اس دعوت کے سلسلے میں اسے سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں، ایک داعی اذیت، مصیبت، ملامت، بلاؤں سے گزرتا ہے. سب سے بڑے داعی نبی علیہ السلام کی دعوت کو دیکھ لیں. جب فاران کی چوٹیوں سے یہ بلند ہوا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو سب سے پہلے جو پتھر اٹھا وہ اپنے چچا کا تھا. کیا محمد آپ نے اس لیے جمع کیا کہ آپ تمام معبودان باطلہ کو رد کر دیں گے اور ایک اللہ کی دعوت دیں گے؟ تو انسان جب داعی دعوت دیتا ہے، حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے،
تو پھر اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی طرف سے رد عمل آتا ہے، ریئیکشن آتا ہے، اور پھر جب وہ ریئیکشن آتا ہے تو اس کے بدلے میں داعی جو ہے وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ایسا نہیں سمجھنا کہ برائی کا جواب تم نے اچھائی سے دے دیا تو تم اور جاہل برابر ہو، نہیں، تم جاننے والے ہو، تم اچھے عمل کرنے والے ہو، برے عمل کرنے والا تمہارے برابر نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، ظلم اور انصاف کبھی برابر نہیں ہو سکتا، اچھا اور برا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، برے عمل کے بدلے میں اچھا عمل کرو، لوگ برائی کریں اچھائی کرو، لوگ گالی دیں انہیں دعائیں دو، لوگ برائی کریں ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو، لوگ غصہ کریں تو مسکرا کر جواب دو، پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، قرآن اصول بیان کر رہے ہیں، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر تمہارے درمیان اور وہ شخص جس کے درمیان دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، ڈیووٹڈ فرینڈ بن جائے گا، تمہارے لیے ہر کچھ قربان کرنے والا بن جائے گا۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب قرآنی نسخے کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور نبی علیہ السلام قرآن مجید کی پہلی عملی تفسیر نبی علیہ السلام خود تھے۔ جب نبی علیہ السلام کے اوپر مظالم کیے گئے، نبی علیہ السلام کے اوپر شدائد ڈائے گئے، مصیبتیں گرائی گئی، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں حضرت صہیب کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سختیاں کی گئی۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک وقت میں نبی علیہ السلام کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا اور مکہ المکرمہ کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ اے مکہ، تو مجھے بڑا عزیز ہے لیکن یہ رہنے والے تیرے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں۔ انسان کو فطری طور پر انسیت ہو جاتی ہے اس جگہ سے جہاں پر وہ رہتا ہے۔ 1853 کے اندر جیمز ایبٹ آباد کے اندر آیا اور 8 سال کے بعد جب اس کی ٹرانسفر ہوئی، اس نے اشعار لکھے کہ جب میں اس خطہ گلیاد کے اندر آیا، ایبٹ آباد کے اندر آیا، تو اس کی ہواؤں نے میرے ذہن کو مسحور کر دیا۔ صرف 8 سال کی رفاقت کے بعد جیمز ایبٹ جہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے 53 سال تک مکہ المکرمہ کے اندر گزارے، اور پھر نبی علیہ السلام 8 ہجری کے اندر جب فاتح بن کر مکہ کے اندر داخل ہوئے تو کہا میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کا معاملہ تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ، میں نے بھی تم سب کو معاف کر دیا۔ اور تاریخ انسانی نے دیکھا، سیرت جلوہ گر ہوئی، دلوں کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ جتنے لوگوں نے فتح مکہ تک اسلام قبول کیا تھا ان کی تعداد کم ہے، اور فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام کی رحلت تک جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی تعداد زیادہ ہے۔ جب سیرت سے جلوہ گر ہوتی ہے دلوں کی کایا پلٹ کے رکھ دیتی ہے، اور نبی علیہ السلام کے ان اخلاق عظیمہ نے ان لوگوں کی زندگیاں بدل دی، ان لوگوں کو نیا راہ دکھا دیا نبی علیہ السلام نے۔ اور فتح مکہ والے دن لوگوں کو، اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا، اور حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے اخلاقیات یہ تھے کہ نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے ساتھ چلنے والے لوگوں میں فلاں شخص منافق ہے۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رازدار رسول کہا جاتا ہے، ان کو بتایا بھی تھا نبی علیہ السلام نے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنازے میں نہیں جاتے تھے حضرت عمر اس جنازے میں نہیں جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے تھے ہو سکتا ہے یہ شخص منافق ہو، حذیفہ بن یمان تو رازدار رسول کو پتا ہے کہ یہ شخص منافق ہے، اس لیے اس شخص کے جنازے میں نہیں جاتے تھے جس میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نبی علیہ السلام نے کسی کو بھی نہیں کہا کہ یہ شخص منافق ہے تو میرے پاس سے اٹھ کر، یہ نبی علیہ السلام کے اخلاقیات تھے۔ اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو بھی کبھی نہیں کہا، اور اس کو سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ اوس اور خزرج جو دو قبائل مکہ کے مدینہ المنورہ کے پرانے رہائشی تھے، ان کی ہمیشہ آپس میں لڑائی چلتی رہتی تھی، اور یہود جو یہاں پر
3 ان کے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، وہ ان کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے اور ساتھ ساتھ ویپن ان کو بھیجتے تھے، جیسے آج کل بڑی طاقتیں کرتی ہیں، 2 ملکوں کو لڑا کر پھر اوپر سے ویپن بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ کام مدینہ المنورہ کے اندر یہ جیوز کرتے تھے، یہودی کرتے تھے، اور ان کو اسلحہ فراہم کرتے تھے اور آپس میں لڑاتے تھے۔ اوس اور خزرج کا بڑی طویل عرصے کے بعد اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو ہم اپنا سردار مانتے ہیں، اور جیسے ہی اس کے لیے تاج پوشی کے لیے تیاریاں شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ مدینہ کے حالات کو بدل دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ کے اندر تشریف فرما ہوئے اور مدینہ المنورہ کو ایک اسلامی ریاست کا نام دے دیا گیا اور اسلامی ریاست کا وہاں سے ابتدا کر دی گئی، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنی سرداری کا چونکہ لالچ تھی، وہ اسلام کا دشمن بن گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں کہا کہ یہ منافقوں کا سردار ہے، اس کو یہاں سے اٹھا دو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا سنت